ایمان والوں کی تیسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. بلکہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے سورہ آل عمران 191 نمبر آیت میں کہ جس کا ایمان کنوکشن والا ہوگا اس کی کیا صورتحال ہوگی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ایمان والے تو ہیں جو کھڑی ہوئی حالت میں، بیٹھی ہوئی حالت میں، کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ہر حال میں. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جنابت والے چیپٹر کے اندر، اسی کانٹیکسٹ میں اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر اس حال میں بھی کر لیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اللہ کے ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں، ایون اگر کوئی شخص جنبی بھی ہے، بے غسلہ بھی ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. البتہ نماز کے لیے پروٹوکول ہے کہ غسل اترا ہوا ہو اور باوضو ہو. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں، ان کی راتیں جو ہیں وہ سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. لیکن اس میں یہ کوئی ایکسٹریم رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ پوری رات کا ہی کو قیام کرنا شروع کر دے. مراد یہ کہ رات کے اوقات میں، تہجد کے وقت، یا جو کمپلسری ہم پر نمازیں ہیں رات کی، چاہے وہ مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو یا صبح ارلی ان دا مارننگ فجر کی نماز ہو. اس حوالے سے ایک حدیث یاد کر لیجئے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کچھ اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین، امہات المومنین، ازواج مطہرات، ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی عبادت کرتے تھے؟ تو انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر تھا وہ بتا دیا کہ یہ آپ بڑے ایک ماڈریٹ قسم کے انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی موجود تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو ہلکا جانا. ان کا تو خیال تھا حضور پوری رات ہی نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزانہ ہی روزہ رکھتے ہوں گے. پھر انہوں نے ازواج مطہرات کے سامنے یہ گفتگو کی کہ اللہ کے محبوب تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو تو ضرورت نہیں ہے. ایک شخص نے کہا کہ میں تو روزانہ روزہ رکھا کروں گا، روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھا کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، کیونکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے پھر انسان کو ایک فیملی لائف گزارنا پڑتی ہے، ذمہ داری آ جاتی ہے، پھر بندہ اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کر سکتا. اب انہوں نے اللہ کی محبت میں ہی یہ تینوں باتیں کی کہ پوری رات نماز پڑھوں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا، شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ کی یاد میں لگا رہوں گا. لیکن اسلام فنیٹک دین نہیں ہے بلکہ بڑا بیلنس دین ہے. یہ باتیں کر کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح 3 اصحاب آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں کی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلال میں آئے، ان کو بلایا اور فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے بڑھ کر اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. یہ بڑی بات تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، میں تم سے زیادہ نیک ہوں، لیکن میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور دیکھو میں نے کتنی بیویاں کی ہوئی ہیں. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا. تو اس قسم کی فنیٹک سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کل کر دیا. بہرحال اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیٹم لائن ہمارے لیے مقرر کر دی ہے رات کی نمازوں کے حوالے سے. ایک مغرب کی نماز، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز. یہ بھی رات کے ہی اس ایک مشکل پہر کے اندر یہ 3 نمازیں آتی ہیں کہ جس کے اندر انسان کے لیے بستر کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس حوالے سے ہمارے جیسے جو سست الوجود لوگ ہیں ان کے لیے بڑی ایک خوشخبری ہے، ایک بڑی اہم حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1491 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا. لو جی، قیام اللیل پوری رات کا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے شب قدر کی رات میں قیام کر لیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. قیام کرنا کتنا آسان فارمولہ ہے. صحیح مسلم 1491 نمبر حدیث. عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، لیکن اس میں یاد رکھیے گا جماعت یہ نہیں کہ جا کے اتحیات مل رہے ہو وہ آخری رکعت ہی نہ بھائی، پوری نماز جماعت کے ساتھ کوئی رکعت فوت نہ ہو، رکعت فوت نہ ہو. پہلی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں رکوع سے پہلے، اور اس حال میں کہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لیں.
تو پھر انشاءاللہ تعالی پوری رات کے قیام کا ثواب مل جائے گا. اور یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو آسان طریقہ بتا دیا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما.